بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، پروگرام سچ کی تلاش کے ساتھ میں ہوں ڈاکٹر یوسف شاہد. ناظرین، 5ویں عیسوی قبل مسیح میں ایک ایتھنز کی گلیوں میں ایک شخص گھومتا تھا اور وہ مختلف سوال کرتا تھا، سمپل، مگر وہ جو سمپل سے سوال تھے ان کا جواب بڑا مشکل تھا. سقراط نے یہ سوال جب پوچھے تو اس کی قوم کے جو نوجوان تھے انہوں نے بھی وہ سوال پوچھنے شروع کر دیے، مگر وہ سمپل سے سوالوں کا جواب کہ نیکی کیا ہے، ہم کوئی کام کیوں کرتے ہیں، کیا یہ جو ہمارے بڑے کام کر رہے ہیں وہ درست ہیں، ان کا جواب ایوانوں میں بھی نہیں تھا. اور پھر گلیوں میں اٹھنے والا وہ شور ایوانوں کو ہلا کے رکھ گیا. ہمیشہ سے اسلاف اور اخلاف کے درمیان ایک جنریشن گیپ رہا ہے. پچھلی نسل یہ سمجھتی ہے کہ آنے والی نسل جو ہے وہ ذمہ دار نہیں ہے، جبکہ نئی جنریشن کو، یوتھ کو ہمیشہ سے اپنے بڑوں سے گلہ رہتا ہے. آج ہم نے اپنے پروگرام میں یوتھ کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے ڈاکٹر عزا نذیر اور عبداللہ عفنان صاحب کو دعوت دی ہے. ہم ان سے یہی پوچھنا چاہتے ہیں کہ آج ایک دفعہ پھر ہماری جنریشن پہ، نئی جنریشن پہ، یوتھ پہ یہ الزام لگ رہا ہے کہ وہ ذمہ دار نہیں اور وہ اس ملک کے معروضی اور حقیقی حالات کو نہیں سمجھتی. ہمیں دراصل یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم سمجھتے ہیں کہ نئی جنریشن جو ہے، جو زیادہ تر گم ہے آج کل ویڈیو گیمز میں، اینیمیشن پروگرامز میں، تو آپ لوگ یہ سمجھا جاتا ہے کہ ایک ورچوئل دنیا میں رہتے ہیں جس کا حقیقی دنیا سے کوئی تعلق نہیں. تو کیا یہ سچ ہے؟ ڈاکٹر صاحب، اگر آپ دیکھیں آگے زمانے کو تو کیا آپ اس بات کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ورچوئل ورلڈ ایک کوئی دنیا سے ہٹ گیا ہے؟ کیا پتہ آگے فیوچر اس کے بارے میں ہو. تو اس چیزوں سے انفارمیشن لینا، ان سے ایجوکیٹڈ رہنا ایک پارٹ آف انٹرٹیننگ پرپز ہو گیا ہے. اور یہ کہنا کہ انٹرٹیننگ ٹائم ویسٹ ہے، یہ ذرا سی غلط بات ہو جاتی ہے. ٹائم ویسٹ وہ چیز ہوتی ہے جس کو آپ مینیج نہ کریں. اگر آپ چیزوں کو مینیج کر کے چلیں تو کوئی چیز ٹائم ویسٹ نہیں ہوتی. اور اگر آپ دیکھیں اس ورچوئل ورلڈ سے، مطلب گیمنگ سے پہلے لوگ باہر گھومتے تھے، یہی چیزیں کرتے تھے، اس سے کرائم ریٹ بھی پہلے بڑا زیادہ تھا. تو یہ ریسرچ پائی گئی ہے کہ اگر جو لوگ گھر بیٹھ کے 3 ایجا گیم کھیلتے ہیں تو ریسرچ جو ہے کرائم بہت نیچے ہو گیا. اچھا، آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جو آپ کی اینیمیشنز ہیں اور ویڈیو گیمز ہیں، یہ ایک لحاظ سے ماڈرن ایجوکیشن ہے، اس کے ذریعے ذہنوں کو تیار کیا جا رہا ہے، یا آنے والے دور کے لیے جس طرح کی آگہی کا سسٹم ہوگا اس میں یہ آپ کو مدد دے گی؟ دیکھیں، اگر آپ جس بھی زمانے میں رہ رہے ہیں اس کے ساتھ آپ نے ایجوکیٹ تو ہونا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اگر آپ اس سے ہٹ کے چلیں گے تو ظاہر سی بات ہے، یا تو آپ معاشرے سے ہٹ کے چل رہے ہیں، آپ کو معاشرہ ایکسیپٹ نہیں کرے گا. تو کیا کوئی ایسی گیمز بھی ہیں جو آپ کو ہسٹری کے بارے میں آپ کو کوئی انفارمیشن دے، کوئی ماڈرن ٹائم، اسپیس، ورلڈ، ان چیزوں کے بارے میں، کوئی آپ کو سائنس کے بارے میں بتائیں، یا یہ آپ کوئی ایسی گیمز ہیں جن کا حقیقی دنیا سے تعلق کوئی نہیں؟ یہ ان چیزوں سے انفارمیشن دینے سے زیادہ آپ کو کمپیوٹر کے بارے میں انفارمیشن دیتی ہیں کہ ٹیکنالوجی اب کیا کیا کر سکتی ہیں. فار ایگزامپل، میں کوئی گیم کھیلتا ہوں تو میں اس سے اٹریکٹ کیوں ہوتا ہوں، اس کے گرافکس. اس کا کیا فائدہ ہوگا فیوچر؟ اس کا دیکھیں، آپ بزنس جو ہے آپ کی فیلڈ میں، جب آپ کی فیلڈ میں بزنس انکریز ہوگا، اس طرح پاکستان کا سب سے بڑا پرابلم ہے یہ کمپیوٹر میں اتنا آگے نہیں نکلا. اور جو کنٹریز آگے نکل چکی ہیں ان کے حالات دیکھیں، ان کے ریونیو دیکھیں، ان کا مقصد دیکھیں. ہم تو گیم کو امپورٹنس نہیں دیتے، لیکن وہ لوگ اس کو ایز اے ٹیم امپورٹنس دیتے ہیں، ایز اے پبلک ٹورنامنٹ امپورٹنس دیتے ہیں. آپ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ کیا آپ سمجھتی ہیں کہ اس کے ذریعے کیا کوئی ہسٹوریکل اویئرنیس بھی پیدا کی گئی ہے، یا آپ کی جو دنیا سے تعلق ہے، آپ جب لوگوں سے ملتے ہیں تو وہ جو آپ کے ایک ریئل لائف ایکسپیرینسز ہیں، کیا وہ یہ سوشل میڈیا ورلڈ جو ہے جس کے متعلق بڑی آج کل ڈیبیٹس چل رہی ہیں، تو کہا جاتا ہے کہ آپ کی جنریشن سوشل میڈیا جنریشن ہے، تو یہ اس کو کیا پازیٹیو سینس میں آپ کیا اس کو ڈیفینڈ کیسے کریں گے آپ؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، ہر چیز کا ایک پازیٹیو پہلو ہوتا ہے اور ایک نیگیٹیو ہوتا ہے، لیکن آئی گیس جو سوشل میڈیا کا سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے کہ آپ کو وہ اویئرنیس پرووائڈ کر رہا ہے.
آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں, آپ اپنے اسکول میں ہیں, کالج میں ہیں, آپ کے پاس موبائل ہے, آپ فیس بک سے کنیکٹیڈ ہیں, آپ ٹویٹر سے کنیکٹیڈ ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے, ٹویٹر پہ ٹاپ موسٹ پوسٹ کیا ہے, اس وقت پاکستان میں کیا ہو رہا ہے, اراؤنڈ دا ورلڈ کیا ہو رہا ہے. تو یہ کہنا کہ سوشل میڈیا کا دور ہے, یہ میرے خیال سے تھوڑی پرانی بات ہے, کیونکہ اب آپ دیکھیں کہ ہمارے بڑے جو سوشل میڈیا یوز نہیں کرتے ان کو نہیں پتہ ہوتا, بلکہ ان کے بچے آ کے ان کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ پالیٹکس میں یہ ہو رہا ہے, نئی ریسرچ یہ آ رہی ہے. یہ ساری باتیں تو ہم آ کے اپنے بڑوں کو جا کے, اگر تو جنریشن گیپ ہو, اگر بڑے اڈیپٹ نہ کر پائیں. لیکن اس میں مجھے ڈاکٹر صاحب ایک بات بتائیے کہ آپ کا جو اسلاف ہے, جو آپ کے بڑے ہیں, ان کو آپ پہ یہ اعتراض رہتا ہے کہ آپ جو ہے وہ زندگی کی ریئلٹی سے کٹے ہوئے ہیں. آپ نے جو ہمارے معاشرے کے انسٹیٹیوشنز ہیں, جو معاشرے کی ترقی کے لیے جو وہ لوگ کام کرتے تھے, وہ جس طرح سے آگے بڑھتے تھے, وہ آپ لوگ اس میں زندگی کی دوڑ میں شامل ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے. ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ اگر تو آپ کسی بھی چیز پہ سوشل میڈیا یا پھر کوئی بھی چیز اگر آپ کسی کو بھی اوور یوز کریں گے تو آبویسلی وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہوگی. لیکن اگر آپ اس کو ٹائملی مینیج کریں گے, آپ ہر چیز کو اچھے طریقے سے یوز کریں گے, یہ بات نہیں ہے کہ اگر اب آج کل یہ لگتا ہے کہ موبائل پہ بیٹھ کے بچے اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں, لیکن نارملی ایسا نہیں ہوتا. نارملی یہ ہوتا ہے کہ آپ اتنے کنیکٹیڈ ہیں ہر چیز سے کہ آپ موبائل پہ بھی یوز کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے آپ آن لائن ورک کر رہے ہو سکتا ہے آپ فری لینسنگ کر رہے ہو, فری لینسنگ سے آپ اپنی فیملی کے لیے ارننگ کر رہے ہو. میں نے اتنی ایگزامپل سنی ہے کہ میں آپ کی باتوں سے سمجھ رہا ہوں کہ جو کنیکٹیوٹی لیول ہے وہ اس سے بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. جی بالکل, آپ کا جو ہورائزن ہے وہ ساری دنیا اس میں کور ہو رہی ہے. ڈاکٹر صاحب اب تو کہتے ہیں یہ دنیا کو دنیا نہیں بلکہ گلوبل ولیج کہتے ہیں, کہ مطلب اتنے ڈسٹینسز ریڈیوس ہو گئے ہیں اونلی ڈیو ٹو سوشل میڈیا. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے, یا آپ بتائیے, اس بارے میں بھی روشنی ڈالیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کو جو سسٹم ملا ہے جس میں آپ نے آنکھ کھولی ہے, یہ سسٹم جو ہے وہ بہتر ہے اور آپ اسے خرابی کی طرف لے جا رہے ہیں؟ آپ اس سسٹم کو جو آپ کو انہیریٹ ہوا ہے جب آپ نے آنکھ کھولی, کس طرح دیکھتے ہیں؟ اصل میں جب بھی کوئی بندہ کسی سسٹم میں پیدا ہوتا ہے وہ اس کو یا تو ایک ایڈوانٹیجس طریقے سے دیکھتا ہے یا تو اس کو ڈس ایڈوانٹیج پہ دیکھتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے ہم نے تو ایک نارمل بنیادی چیز پہ دیکھا, فار گرانٹیڈ چیزیں لی اسے, اچھا یہ چیزیں ہو رہی ہیں, اور ہم نے دیکھا کہ آگے اس چیز کا ہی فیوچر ہے. نہیں, جو ہو رہا ہے ہمارے سسٹم میں, جو آپ کو نظر آ رہا ہے, جو آپ کے سامنے ہیں, ملکی حالات ہیں, تو کیا آپ بھی ہم پہ کوئی الزام لگاتے ہیں کہ یہ جو آپ نے ہمیں دیا ہے کیا دیا ہے, یا آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اپنے آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے؟ کیونکہ نیو جنریشن پہ تو شکوہ ہے بڑوں کو. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کو جو انوائرمنٹ ملا ہے وہ ٹھیک ملا ہے, اور اگر یہ ٹھیک نہیں تو آپ اس میں کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب کرپشن, نیپوٹزم, دھوکہ, ہر ادارے میں دھوکہ, ہم نے یہ انہیریٹ کیا ہے. ہم نے جب آنکھ کھولی ہے تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ حکومت اچھی ہے, یہ نہیں اچھی. یہ آپ پولیس کے پاس جائیں گے انصاف لینے, ہم نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہے ابراڈ میں کہ کوئی ظلم ہو رہا ہے تو پولیس کے پاس جائیں. ہم یہاں پہ اپنے پیرنٹس کو کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں چپ کر کے گھر بیٹھ جاؤ. کہیں چوری ہو, ڈکیٹی ہو تو لوگ FIR تک کٹوانے سے ڈرتے ہیں کیونکہ ہماری پولیس ایسی ہے. انصاف لینے آپ عدالت میں چلے جائیں, آپ کو وہاں پہ آپ کا کیس نہیں سنا جاتا, آپ کو مہینے لٹکا دیا جاتا ہے, بلکہ آپ کو تو وہ لوٹ کے آپ کے جو لائرز ہیں وہی لوٹ لیتے ہیں. تو ہم نے تو یہی انہیریٹ کیا. یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سسٹم جو صحیح نہیں ہے تو کون ذمہ دار ہے اس کا؟ ڈاکٹر صاحب کون ذمہ دار ہے؟ ہم ذمہ دار ہیں. آبویسلی ہمارے بڑے ہی ذمہ دار ہیں جنہوں نے یہ سسٹم جن کے ہاتھ میں. ہم نے تو اب ہماری ذمہ داری ہے, اب ہماری ذمہ داری, اگر ہم اس سسٹم کو نہیں چینج کرتے تو یہ ہماری غلطی ہے. تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ اب آپ اس پرابلم کو محسوس کرتے ہوئے دراصل ینگ جنریشن جو ہے وہ آئیڈیالوجی کی طرف جا رہی ہے, وہ کیونکہ اس کی کنیکٹیوٹی ساری دنیا سے ہے تو وہ یہ کمپیریزن کر رہی ہے کہ ہمارے ملک کے جو حالات ہیں وہ خراب کیوں ہیں. ڈاکٹر صاحب پاکستان اس سال لو انکم کنٹری میں آ گیا. اس کا مطلب ہے ہم صومالیہ اور یہ جو باقی دیگر ایسے جو ہم نے نام, افغانستان جو ہم نے نام تک نہیں سنے ہوئے کنٹریز کے, ہم ان کنٹریز میں شامل ہو گئے ہیں. آرٹیفیشل انٹیلیجنس یہ کس طرح کی چیز ہے, اور کنیکٹیوٹی ود دا برین آف دا کمپیوٹر ان کمنگ ورلڈ از گوئنگ ٹو ریولیوشنائز ایوری تھنگ. کیا ہوگا, آپ لوگ کیا کریں گے ان سب چیزوں کو, کیسے آپ جہاں لے کے جا رہے ہیں مینیج کیسے کریں گے؟ دیکھیں جہاں تک بات مینیج کی ہے, کوئی بھی چیز اگر حد سے زیادہ ہو جائے تو ظاہر سی بات ہے آخر ڈسٹروائے ہو جاتی ہے.
تو یہ کوئی کسی کی ذمہ داری نہیں کہ کسی نے آنے والی چیزوں کو مینیج کرنا ہے. اس نے اپنی چیزوں کو ہمیشہ مینیج کرنا ہوتا ہے اور اپنی چیزوں سے دیکھ کے چلنا ہوتا ہے. جہاں تک بات رہے گی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی, وہ ایک دنیا میں ایک نئی ڈسکوری لے لیں یا نئی پرابلم لے لیں, اس نے آگے بڑھنا ہی ہے. اور اگر آپ اس سے جتنا انٹریکٹڈ رہیں گے, جتنا اس کو جان سکیں گے, اتنا آپ کے لیے بہتر ہوگا. اور جو اس سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کرے گا, بعد میں وہ پیچھے رہ جائے گا معاشرے سے. اچھا, یہ جو پھر میں کہوں گا کہ یہ جو انٹر کنیکٹیویٹی ہے, اس نے آپ کی اویئرنیس میں کیسے اضافہ کیا ہے؟ جب آپ یہاں بیٹھ کے یو نو ہسٹری, یو نو واٹ از ہیپننگ ان یوروپ, واٹ از ہیپننگ ان امریکہ, تو ہاؤ ڈیڈ اٹ انرچ یور, آپ کا جو لیول آف کانشیسنس ہے, کیا اس نے فائدہ دیا ہے کوئی؟ ڈاکٹر صاحب جی, یہی بات ہے کہ ہم جس طرح اگر اپنے گھر میں بیٹھے رہیں, گھر سے کبھی باہر نہ نکلیں, تو ہمیں لگتا ہے ہمارا گھر سب سے اچھا ہے. لیکن جب آپ باہر نکلتے ہیں تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ کس کمپٹیشن کا پارٹ ہیں اور آپ اس میں کہاں لائے کرتے ہیں. اسی طرح اگر ہم پاکستان میں نکلیں, ہم اپنے کنٹری کو دیکھتے رہیں, آبویسلی ہماری کنٹری ہے اور یہ ہم نے ہی بنانا ہے, یہ تو ہمارا ہی کام ہے کہ ہم اس کو بہتر کریں, ہم کسی کو اس میں قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے. لیکن جب ہم اس کو باہر سے کمپیئر کرتے ہیں, ہم ابراڈ سے کمپیئر کرتے ہیں, تو آبویسلی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم کہاں پہ اسٹینڈ کرتے ہیں. صرف یہ بات یہ نہیں ہے کہ ہم ایک تھرڈ ورلڈ یا ڈیولپنگ کنٹری ہیں, یہ بھی بات ہے کہ وہ ہمیں پیسے کی بنیاد پہ یا ہمارے ایٹیٹیوڈس کی بنیاد پہ ہمیں کس طرح ٹریٹ کرتے ہیں, وہ پاکستان کو کیا سمجھتے ہیں. تو اس کے لیے آپ سوشل میڈیا سے کیوں سیکھ رہے ہیں؟ آپ کے پاس بڑے بڑے اچھے یہاں علماء ہیں, آپ کے پاس سیاسی جماعتیں ہیں, مذہبی رہنما ہیں, سیاسی رہنما گزرے ہیں, آپ نے ان سب کو ایک سم ریجیکٹ کر کے ایک سائڈ پہ چلے گئے ایک ہی آدمی کے پیچھے, تو یہ کیا وجہ ہے؟ اس کی دو باتیں ڈاکٹر صاحب. ایک تو بات یہ, ہمیشہ آپ اپنے جیسے لوگوں سے نا ریلیٹ کر پاتے ہیں, پرابلمس ریلیٹ کر پاتے ہیں, مسئلے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ کتنا ہے. دوسرا, یہاں جہاں تک بات رہی دین اور سیاسی جماعتوں کی, آپ کے سامنے ہی سب کچھ ہے. جس حال پہ یہ ملک ہے, تو ان سے سیکھنے سے بہتر بندہ وہ چیزیں دیکھیں جس سے بندہ ریلیٹ بھی کر سکے. نہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے ان لیڈرز کی غلطی ہے, یا ہماری ثقافت میں یا ہمارے دین میں اس میں اتنی طاقت آپ محسوس نہیں کرتے؟ کیا محسوس کرتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب, دین میں تو ظاہری سی بات ہے کہ آبویسلی دین میں تو بہت طاقت ہے, لیکن جو امپلیمنٹ کرنے والے لوگ ہیں, جو اپنے آپ کو ایز پریزنٹ کرتے ہیں کہ ہم دین کے ریپرزنٹیٹیوز ہیں, جیسے آپ نے کہا سیاسی جماعتیں, تو وہ آبویسلی وہ دین کے ریپرزنٹیٹیوز نہیں ہیں اس طرح کے. کیونکہ اگر وہ دین کے ریپرزنٹیٹیوز ہوتے تو جب وہ پاور میں تھے, جب ان کا ہولڈ تھا, تو کیوں نہیں ہمارا معاشرے میں دین اس طرح امپلیمنٹ کیا گیا؟ بلکہ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ خوف آتا ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ دین علیحدہ ہے, دنیا علیحدہ ہے, اور پتہ نہیں اگر وہ دین میں چلے جائیں گے تو شاید ان کو دنیا چھوڑنی پڑے گی. یہ بات کہ دین اور دنیا ساتھ ساتھ چلتے ہیں, بلکہ ہمارے دین میں تو ہمیں یہی بتایا گیا کہ آپ نے دنیا میں کس طرح اور بہتر ہونا ہے. اچھا, یہ جو آئیڈیالوجیکلی بیسڈ ایک سافٹ ریولوشن آپ لوگ لانا چاہ رہے ہیں, یہ آپ کے خیال میں یہاں کام کرے گا؟ یہ سسٹم اس کو اجازت دے گا آگے آنے کی؟ دیکھیں, آگے کون سا سسٹم یہاں کام کر چکا ہے. اگر آپ کوئی ٹیکنالوجی بیسڈ جو باقی دنیا میں سچ میں کام کر رہا ہے, وہ جو چیز ایک دفعہ ٹرائی ہو گیا, اس کا فائدہ نظر آ رہا ہے, وہ بھی ادھر ٹرائی کر لیں تو کیا پتہ بہتر ہی ہو جائے کچھ. اچھا, ایک بات بتائیے کہ کیا اپنے آپ کو آپ اٹیچڈ فیل کرتے ہیں ود دا آئیڈیالوجی آف یور ریلیجن, ود دا آئیڈیالوجی آف یور کنٹری؟ آپ اس کو سمجھتے ہیں یہ کیا تھا؟ دیکھیں, جہاں تک بات رہے گی کہ ہم چیزیں سمجھتے نہیں ہیں, ایسی بات نہیں ہے. یوتھ چیزوں کو جانتی ہے, یہ نہیں کہ وہ نہیں جانتی. البتہ یہ ہے کہ وہ اس طرح نہیں جان سکتی جس طرح ایک ٹیچر ایک اسٹوڈنٹ کو گائیڈ کرتا ہے, کیونکہ یہاں ہمارے رہنمائی خود مس گائیڈ ہوئے ہیں. تو اس میں ہمارا قصور نہیں ہے, اس میں قصور اس بندے کا جو ہمیں پڑھا رہا ہے. ناظرین, آپ نے نوجوانوں کی باتیں سنی, یہ لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے. جس سمت میں معاشرہ بڑھ رہا ہے, اس کے ساتھ چلنے میں پرابلم نہیں ہے, اس سے پیچھے رہنے میں پرابلم ہے. اقبال نے کہا تھا کہ آئین نو سے ڈرنا, طرز کہن پہ اڑنا, منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں. اگر ہم ان نوجوانوں کی باتیں سنیں تو بہت سے سوالات اب یہ ہماری طرف اٹھ گئے ہیں کہ ہم زمانے میں کہاں کھڑے ہیں. ہمیں امید ہے آپ اپنی قیمتی آراء سے ہمیں نوازیں گے. انشاءاللہ اگلے پروگرام کے ساتھ ہم پھر حاضر ہوں گے. اپنے میزبان ڈاکٹر یوسف شاہد کو اجازت دیجیے.